السلام علیکم ناظرین ایک بہت افسوسناک وقوع ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس کے فیکٹس کیا ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بچی، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے رپورٹڈلی، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کوئی وٹنس ہیں، جو انہوں نے کوئی ویڈیوز بھی دیکھی بنائی، بچی زخمی حالت میں ہاسپٹل گئی بقول ان کے، اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ ریومرز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئی، کچھ سرکار کہتی ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں سرے سے۔ ہماری جو پولیس ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن اور اے ایس پی صاحبہ جو ہیں وہ پور شد و مت سے انکاری ہیں کہ جی ہوا ہی کچھ نہیں، کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں آ رہا، ہم کیا کریں۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ سیاست ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں، ہم کیوں اتنے انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، ہم کیوں احساس نہیں کرتے، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیوں نہیں کرتے۔ آج جو حکمران ہیں، میں چیف منسٹر صاحبہ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آئی جی صاحب بھی ذمہ دار ہیں، باقی ارباب اختیار بھی ذمہ دار ہیں کہ آج نہیں تو کل اقتدار آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ آخرت میں آپ سب کا گریبان پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا۔ تو ایکشن آپ کہتے ہیں کہ جی والد کہتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوا، اس نام کی کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے۔ تو میری گزارش سمپل سی ہے، وہ یہ کہ حضور والا، اگر کوئی جرم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے یا کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے یا کسی کی پراپرٹی کو جلایا گرایا جاتا ہے، تو وہ آفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے۔ انڈیویجول کے خلاف تو ہے ہی ہے، اسٹیٹ گارنٹر ہے، رسپانسبل ہے، آئین گارنٹی دیتا ہے حقوق کی، اور اس وجہ سے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ کیس کو درج کریں۔ ایف آئی آر کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، کہ آپ کے پاس ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کی ایک رپورٹ درج کی اور اس کے بعد آپ نے اس پہ تفتیش کرنی ہے۔ تو آپ ایف آئی آر درج کرنے میں کیوں ریلکٹنٹ ہیں؟ سیاسی اگر ایف آئی آر درج کرنی ہو تو ایک ایک بندے کے خلاف آپ 100 ایپلیکیشن ایف آئی آر بھی درج کر لیتے ہیں، اور یہاں اگر کسی ایک غریب بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی آپ ایف آئی آر درج کرنے کو تیار نہیں۔ کیا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ طاقتور ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر چوکیدار نے یا گارڈ نے یا کسی نے زیادتی کی ہے بچی کے ساتھ، تو وہ مالک جو ہے وہ کیسے ذمہ دار ہے؟ مالک ذمہ دار تب ہوگا جب وہ کنائیور ہوگا، 109 میں آئے گا، بٹا 34 میں آئے گا، اور وہ تب ہے کہ جب وہ بھی اس جرم میں شریک ہو رہا ہو یا اس کا بینیفیشری بن رہا ہو یا وہ سورس ہو اس کا اس طرح کے کاموں میں۔ تو اگر یہ سارا کچھ نہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا جو طاقتور لوگ ہلکے ہیں وہ کیوں اس کو روک رہے ہیں۔ اور آئی جی صاحب اور باقی سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ جب فلڈ آتا ہے، جب سونامی آتا ہے، یا جب کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے آگے بند نہیں باندھا جاتا، اس کو یہ کہہ کے کہ جی سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں، ڈینائل موڈ میں نہیں جایا جاتا۔ آپ اس کو تھوڑا سا ٹلٹ دیتے ہو تاکہ وہ جو پریشر ہے، ایگریشن ہے، وہ نکل جائے سائڈ سے۔ تو آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت اس چیز کے چکر میں ہوتے ہو کہ جو ٹیمپریچر ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے، وہ ہائر اور ہائر اور ہائر ہوتا رہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، کیوں آپ یہ چاہتے ہو، لیکن خدا کے واسطے دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ فورنزک سائنس لیبارٹری موجود ہے، پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری، آپ نے آج تک ان کو کیوں انگیج نہیں کیا؟ یہ چلے مان لیا کہ عظمیٰ بخاری صاحب کی بات ہی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل، ان کو تو پی ٹی آئی فوبیا ہوا ہے،
انہوں نے تو ہر معاملے میں کہنا ہے یہ جی پولیٹیکل اس میں کوئی موٹیویشن ہے. چلیں ایک لمحے کے لیے فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم مان ہی لیتے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیویشن ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو کہتے کہ آؤ آ کے کرائم سین سے ایویڈنس کلیکٹ کرو، آؤ آ کے آپ سی سی ٹی وی دیکھو، اس کا انالیسس کرو، آؤ آپ ان کے سیل فونز جو ہیں ان کو دیکھو، ان کو اینالائز کرو، اور سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا. وہ جو چوکیدار یا گارڈ پکڑا ہوا ہے یا جو دوسرے اونرز ہیں ان کو آپ پولیگراف ٹیسٹ دے دیں، لائی ڈیٹیکشن جو ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہیں. تو کیا ہم صرف ڈینائل موڈ میں ہی رہیں گے؟ اور ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ ڈینائل موڈ کی وجہ سے اور ٹیمپریچر انکریز کرنے کی وجہ سے یہ نوجوان طبقہ بے قابو ہو جائے. پھر وقت گزر چکا ہوگا، بہت دیر ہوگی. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، سنبھل جائیں، اور جو آپ کے اختیار میں ہے کرنے کے لیے خدا را وہ کر لیں اور اس کو اینالائز کریں. ایف آئی آر درج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کوئی نہیں آ رہا نہ آئے، اسٹیٹ درج کر لے، ایس ایچ او درج کر لے. کیا آپ نہیں درج کرتے ایف آئی آر اس طرح سے؟ تو یہاں کیا امر مانے؟ بعد میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو آپ کیس کلوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی تفتیش تو کریں، اس کو ڈینائل موڈ سے تو آپ نکلیں. ناظرین، ہمیں اپنے حکمرانوں کو جو جوڑنا ہے، جگانا ہے، وہ نیند غفلت میں ہیں. ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مالک ہیں اس ملک کے. آپ اگر آج ہمارے حکمران ہو تو ہماری وجہ سے ہو. آپ ہمیں اس حد تک نہ پش کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم آپ اس کو اگر آج نہیں پوچھ سکتے تو آئندہ اگلے جہان میں تو پوچھیں گے. ناظرین، اپنا رول دیکھیے، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، سوچ بچار کیجئے اور اپنی آراء سے مستفید کیجئے. شکریہ.